السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی فرماؤ۔ خاکسار کا نام حافظ حبیب اللہ ہے۔ خاکسار کا تعلق نائجیریا سے ہے۔ نائجیریا سے ہے؟ میں دارالجاولا میں پڑھتا ہوں۔ کس کلاس میں؟ میرا سوال دارالجاولا میں۔ درجہ اولی میں، ماشاء اللہ۔ اچھا، کیا فرماتے ہو؟ خاکسار کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اس لیے انہیں دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں ان سے کیا کہنا چاہیے؟ جو خدا کو نہیں مانتے وہ لوگ یہی کہتے ہیں نا، ہمیں خدا کرنے کی کیا، دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ لوگ صرف اس دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ یہ دنیا نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، جو لمبی رہنے والی دنیا ہے، وہ تو آخری زندگی ہے۔ یہاں تو تم 70 سال یا 80 سال، 90 سال، 100 سال زندہ رہ لو گے۔ جو اس دنیا کو سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، تم اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے، یہاں بڑے خوش تھے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا اور ہم اپنے اہل و عیال میں بھی بڑے خوش تھے ہیں، لیکن جب مرو گے نا تو وہاں پتہ لگ جائے گا کس بھاؤ بکتی ہے، پتہ لگ جائے گا کہ یہ دنیا اچھی ہے کہ وہ دنیا اچھی ہے ہیں۔ اس لیے ان کو یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے قرآن شریف میں کہہ دیا۔ شیطان نے جب کہا تھا، شیطان نے تو اس طرح ورگلانا تھا نا دنیا کو کہ یہ دنیا اچھی ہے، یہ چیزیں نعمتیں ہیں، ظاہری چیزیں اچھی ہیں، ان کے پیچھے چلو، اور اگلے جہان تو پتہ نہیں ہے آنا بھی ہے کہ نہیں ہیں۔ وہ پنجابی میں ایک مثال ہے، اے جہان مٹھا تو اگلا کنے ڈٹھا، کہ یہ جہان، یہ دنیا جو ہے وہ تو بڑی میٹھی میٹھی ہے، بڑی اچھی ہے، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے کسی کو کیا پتہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگلا جہان جو ہے وہ آنے والی، تم وہاں جا کے تم جو کہتے تھے نا کہ ہم اپنے اہل و عیال میں بڑے خوش تھے، وہ پھر وہاں جا کے روئیں گے جب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو ان کو صرف دنیاوی ایک انسان اگر اپنے مقصد پیدائش کو پہچان لے، جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا تھا، تو اس کے لیے صرف یہ دنیا نہیں سب کچھ ہوتی، وہ دنیا کو میں رہتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اس کو اصل چیز، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت کی نعمتیں بھی دیتا ہے۔ اب میں صحابہ کا ذکر آج کل کر رہا ہوں خطبات میں، دیکھو کئی صحابہ تھے جن کا ذکر آتا ہے خالی ہاتھ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا، اور پھر دین سیکھ کے ان کو اتنی دولت دی کہ دولت ان سے سنبھالی نہیں جاتی تھی، بے شمار دولت تھی۔ فوت ہوئے جو وہی لوگ جو خالی ہاتھ آئے تھے ہجرت کر کے، جو فوت ہوئے تو کروڑوں کی جائیدادیں تھیں ان کی، ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لیکن وہ اللہ کو نہیں بھولے، اللہ ان کو یاد رہا، اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہیں۔ تو ہمارا جو مقصد ہے یہ صرف دنیا نہیں ہے، ایک انسان کا مقصد جس میں عقل ہو، جس کو خدا پہ یقین ہو، جس کو آخرت پہ یقین ہو، وہ صرف اس دنیا کو نہیں دیکھتا، وہ اگلے جہان کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں اگر نہیں بھی بعض جگہ ملیں تو اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بعضوں کو میں اس دنیا میں نعمتیں نہیں بھی دیتا، ہر چیز ضروری نہیں مل جائے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کسی کو کم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کو زیادہ دیتا ہے، لیکن اس کی نیکیاں جو ہیں ان کو درج کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بلکہ مالک ہے، جتنی نیکی کرو اس سے بڑھ کر دیتا ہے، 700 گنا اس سے بھی بڑھ کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں ان نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے گا، اور جو ہمیشہ رہنے والی زندگی تصور ہے، یہ تصور اگر یہ تصور قائم ہو جائے کہ اس مرنے کے بعد بھی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو انسان پھر اس دنیا میں یہ باتیں نہیں کرتا کہ مجھے اس دنیا میں سب کچھ مل گیا، وہ اگلے دنیا کی بھی تلاش کرتا ہے۔ اور ایک مومن جو ہے اس کو اگلی دنیا کی تلاش کی طرف توجہ دینی چاہیے بجائے اس دنیا کے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی بہت کچھ دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ اس دنیا میں
جو ہے جو بعض خواہشات ہیں وہ ان کی وہ ایسی خواہشات رکھتا ہی نہیں جو دنیا دار رکھتا ہے. وہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ تمہاری کوئی خواہش؟ انہوں نے کہا جی میری تو ساری خواہشیں پوری ہو گئیں. انہوں نے کہا تم غریب آدمی ہو, تمہاری ساری خواہشیں کہاں سے پوری ہو گئیں؟ تو اس نے جواب دیا بزرگ نے کہ جس کی کوئی خواہش ہی نہ رہ جائے دنیا کی, تو اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ کی تلاش ہو, جب اللہ مل جائے وہ سمجھتا ہے میری ساری خواہشیں پوری ہو گئیں. اس لیے ہمیشہ ایک مومن کو اللہ کی تلاش کرنی چاہیے. جب اللہ کی تلاش کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی ملے گی, دین بھی ملے گا, اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا. اس دنیا میں بھی عزت پاؤ گے, اگلے جہان میں بھی عزت پاؤ گے.